ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔
وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جس بندے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں، پیار نہیں، اور وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جناب رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو اپنے نبی جو ہے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مقدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کو اگر اپنی دنیا سب کچھ دے کر بھی صرف میں محمد کا صرف دیدار نصیب ہو جائے نا تو وہ سب کچھ دے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تمہارے والدین ان سے بھی زیادہ تمہیں محمد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، تمہاری اولاد اس سے بھی زیادہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا چاہیے، اور تمام کی تمام انسانیت اور لوگ ان سے زیادہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا چاہیے، پھر تم ایمان والے ہو سکتے ہو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہارے اولاد، تمہارے جو ہے وہ آباء و اجداد، تمہارے جو ہے وہ بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان، تمہارا مال و تجارت، تمہاری رہائشیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یعنی کہ اس سے بڑھ کر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا چاہیے، پھر تم ایمان والے ہو سکتے ہو۔ ہم تو آج 1500 1400 1450 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقوی کے پہاڑ ہیں، تقوی کے پہاڑ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو عمر ہوتا، اتنا ایمان۔ عمر جس گلی سے تو داخل ہو جائے شیطان اس گلی کا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اتنا ایمان۔ شیطان بھی پھسلاتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو میں نہیں آتے، ایمان اتنا مضبوط ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا عمر تو مومن نہیں، تیرے اندر ایمان نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ پھر جب بات سمجھ آئی نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تجھے بات سمجھ آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا نا تو نبی پاک نے فرمایا عمر تیرا ایمان نہیں۔ ہر چیز سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جناب رسول اللہ کی بات، پھر بندہ ایمان والا ہوتا ہے، پھر بندہ جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت تھی جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے مثال بنا دیا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ کیونکہ جب ان کو حکم ہوا نا تو چھوڑ دو، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، جب ہجرت کرنی پڑی نا تو ماں باپ بھی چھوڑ دیے، بہن بھائی بھی چھوڑ دیے۔ اور جب جنگوں کے اندر ایک طرف جناب رسول اللہ کو ماننے والے صحابی ہیں اور دوسری طرف رشتہ دار ہے، رشتہ دار عزیز، سگا باپ ہے، سگا بھائی ہے، لیکن وہ آیا کافروں کی طرف سے ہے، تو جب تلوار چلی تو کوئی پرواہ نہیں کی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ پر ایمان سب سے زیادہ مقدم تھا۔
دنیا میں بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ نے ان کو دیا، اور آخرت میں بھی ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی دل غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہم یہاں پر آ کر آپ کو دیکھ لیتے ہیں، پریشان اس بات پر ہوں کہ جب فوت ہو جاؤں گا اللہ تو آپ کو اعلیٰ علیین اور مقام جنت الفردوس میں عطا فرما دے گا، میرا کیا بنے گا؟ یعنی کہ فکر یہ لاحق ہے کہ دنیا میں تو دیکھ لیتے ہیں، آخرت میں کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی نا، تو آپ نے فرمایا ربیہ سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے، سل توتا، سوال کر کیا کرتا ہے، عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا تجھے۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، دنیا نہیں مانگی۔ یہ وہ چیز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے بھی محبت ڈال دی تھی، اور وہ ایمان ایسا لائے کہ ان کا یہ ایمان تھا کہ دنیا میں بھی نبی پاک کا ساتھ ہونا ایک شرف کی بات ہے، اور آخرت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جانا یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، یہ بھی بڑے مقام کی بات ہے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی کا ساتھ مل گیا جنت میں۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا نہیں مانگی، کہا اللہ کے نبی میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، نوافل پڑھا کر، اللہ تجھے میں محمد کا ساتھ دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ وہ جماعت تھے پیارے بھائیو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد ہوئی نا، تو جنگ احد کے اندر کوئی تیر ادھر سے آ رہا ہے، کوئی تیر ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ نے جنگ احد کا تذکرہ اگر آپ نے پڑھا ہو نا، تو ایک درے سے جب حملہ ہوا نا، حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وقتی طور پر مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، پریشان ہو گئے۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آگے پیچھے ان کے کھڑے ہوئے صحابہ، حضرت ابو طلحہ کہنے لگے جب آپ اپنے سر کو اٹھا کر دیکھتے نا کیا ہو رہا ہے باہر، ادھر ادھر دیکھتے، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیں، آپ کی طرف جو آنے والا تیر ہے وہ سب سے پہلے ابو طلحہ کو لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر آئے اور آپ کو لگ جائے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوں، وہ تیر سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے لگے۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، یہ وہ بندہ تھا جو صلح حدیبیہ کے اندر کافروں کی طرف سے آیا تھا سفیر بن کے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ بن مسعود، یہ عروہ بن مسعود جو تھے، یہ جب اپنے بادشاہ کے پاس گئے نا، جا کر کہنے لگے میں نے آج ایک ایسا منظر دیکھا ہے، صلح کروانے کے لیے آئے تھے، بات کرنے کے لیے آئے تھے مکے والوں کی طرف سے، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے آپ کو روک دیا تھا کہ ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا، تفصیل کا وقت نہیں، حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الفتح نازل کی ہے نا 26ویں پارے میں، وہاں پر شروع میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر ہوا نا، اس منظر کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ عروہ بن مسعود جو ہے وہ ادھر سے آئے، ادھر سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے سفیر بن کر آئے، جب آئے نا تو ایک منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت، پیار، آپ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احترام دیکھا، تو جب دیکھا نا اپنے بادشاہ کے پاس واپس گئے، جب واپس گئے نا تو جا کر کہنے لگے میں نے آج ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، وہ اتنے احترام کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گھور گھور کر آپ کو نہیں دیکھتے، وہ بڑے احترام کے ساتھ آپ کی طرف جو ہے وہ نظریں کرتے ہیں، اور ایسے دل جمی کے ساتھ گفتگو سنتے ہیں کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بات نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ اللہ کے نبی کی ایسے گفتگو سنتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں سر پر پرندہ ہو تو کتنا سا انسان ہلے تو پرندہ اڑ جاتا ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ محمد کا جو تھوک ہے نا، جو لعاب ہے، صحابہ وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تبرک کے طور پر اس تھوک کو، اس لعاب کو بھی جو ہے وہ اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کوئی عام تھوک تو نہیں تھا نا، لعاب تو نہیں تھا نا۔ وہ صحابی رسول کی جب ہڈی ٹوٹی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لگا اپنی ہڈی پر، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ہڈی جوڑ دی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھیں خراب ہوئی نا تو نبی پاک نے لعاب بھی دیا تھا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہماری آنکھیں آج کل خراب ہے نا، یہ شعب چشم بیماری چلی ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان کو. تو یہ وہ لعاب تھا. صحابہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. جب ان کے پیغمبر اور جو ہے وہ ان کے امیر، یعنی ان کو یہ اندازہ تھا کہ محمد جو ہے جب وضو کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ ساتھی وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. میں نے تو ایک ایسا منظر دیکھا ہے، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا منظر نہیں دیکھا. وہ بادشاہوں کے دربار میں زیادہ سے زیادہ وہ مالشیے اور پالشیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مالدار لوگوں کے پاس اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. جو ہوتا ہے نا احترام، دلی محبت، پیار، وہ احترام جو ہے وہ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ کے ساتھیوں میں. وہ تو تھوک نہیں گرنے دیتے، وہ تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، وہ تو اتنی عقیدت اور احترام رکھتے ہیں اپنے پیغمبر اور نبی کے ساتھ. تو میں نے تو ایک منظر ہی ایسا دیکھا ہے. تو آپ صحابہ کی جو جماعت تھی نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت رکھتی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس طرح کی محبت اور اس طرح کا ایمان لے کر آؤ. اگر تم ہدایت والے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، ان صحابہ جیسی عقیدت رکھو، ان صحابہ جیسا پیار رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پیار اور محبت کے ساتھ درود پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جو ہے وہ کسی محفل کا محتاج نہیں، کسی جلسے کا محتاج نہیں، کسی مجلس کا محتاج نہیں. آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور وہ بندہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ باقاعدہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر بد دعا دی. وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس کے سامنے محمد کا نام آیا لیکن اس نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درود نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ برباد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں، جس نے میں محمد پر درود پڑھنا اپنے آپ بھلا دیا نا، اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا. جس نے درود پڑھنا چھوڑ دیا یا بھول گیا، وہ سمجھے اس کو جنت کا راستہ بھول گیا. یہ اتنی اہم عبادت ہے. جس نبی پر درود نہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل آ کر جو ہے وہ بد دعا دے رہے ہیں، اس نبی کی اطاعت اور فرما برداری جو بندہ نہیں کرے گا اس کا کیا بنے گا. اصل جو چیز ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کرنا اور راہ اعتدال کے ساتھ محبت کرنا، غلو نہ کرنا، آپ کو آپ کی شان سے زیادہ نہ بڑھانا. آپ نے فرمایا یہودیوں نے حضرت عزیر کے ساتھ جب محبت کی نا، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی، محبت کا دعویٰ کیا، من گڑت جھوٹی محبت کا دعویٰ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور تم میں محمد کو بڑھا چڑھا کر اس طرح نہ کر دینا جس طرح لوگوں نے عیسائیوں کو کر دیا تھا. میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے نا وہ کافی ہے. ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے نا ہجرت کر کے، تو بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. ان اشعار میں ایک بچی نے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم غدا، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو کل کی خبریں جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو تو پڑھ رہی ہے پڑھتی رہ. جو خوش آمدید کے الفاظ تھے وہ ٹھیک ہے، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر ایک چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا. وہ بڑے پیارے اشعار اس بچی نے پڑھے، لیکن ساتھ میں جب یہ کہا نا وفینا نبی یعلم غدا، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو کل کی خبریں جانتے ہیں. فرمایا یہ نہیں، محمد کل کی خبریں جانتے نہیں، بلکہ کل کی خبریں کون جانتا ہے؟ اکیلا اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا راہ اعتدال کے ساتھ، یہود و نصارہ کا کام نہیں کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر اس طرح نہیں بنانا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. آج بھی لوگوں نے یہی کام کیا، محبت کے دعوے کے اندر اتنا غلو کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ نام کے عاشق تو بنے، عاشق کو ہم نے اپنا نام رکھ لیا. یقین کریں قرآن و سنت کے اندر آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا. قرآن و سنت کے اندر آپ کو محبت کا لفظ ملے گا، پیار کا لفظ ملے گا. یہ عشق کا لفظ اتنا گندا لفظ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی بہن کے ساتھ عشق کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ عشق کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ عشق کرتا ہوں. کیوں؟ یہ ہمارے ہاں بڑا معیوب لفظ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام ہمارے لہجوں میں یہ لفظ بڑا گندا لفظ سمجھا جاتا ہے. یہ معشوق کے لیے تو بولا جا سکتا ہے کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں عورت کے ساتھ عشق کرتا ہوں، لیکن ماں بہن بیٹی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. کجا بندہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ کے لیے لفظ استعمال کرے اور کہے میں اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کر، عشق لفظ دوستی نہیں ہے. یہ کہے میں محبت کرتا ہوں، اور محبت کا دعویٰ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو تم میں محمد کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب تم میں محمد کے ساتھ محبت کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا پیار اور محبت تمہارے ساتھ کس وجہ سے کرے گا؟ کیونکہ تم محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، حقیقی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ہمیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، ہم آپ کی ناموس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ختم نبوت کا ہم دفاع کرتے ہوئے ہر وقت ہم نعرے بازی بھی کرتے ہیں، لیکن ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہم میں سے کو کرنے کے لیے تیار نہیں، بات کے ساتھ تیار نہیں۔ ذات کے ساتھ ہر کوئی محبت کرتا ہے، بات کے ساتھ تیار نہیں۔ اگر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت ہو نا، صحیح پیار ہو، تو ہم ہر وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، قولی بھی پیار، عملی بھی پیار۔ ہم کیسی محبت کرتے ہیں، ہمارا کیسا محبت کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف مرضی کا دین ہم اپناتے ہیں۔ جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے نا، جو ہمارے دل کو بھاتی ہے، ہم نے وہ بات ماننی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک منظر ہے ربیع الاول کے اندر، کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں یہ صحیح قرآن و سنت والی محبت ہے؟ صرف جھنڈیاں لگانے سے، صرف جھنڈے لگانے سے، صرف میلاد منانے سے، محفل کروانے سے کیا اللہ کے نبی کی محبت پوری ہو جاتی ہے؟ کیا محبت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ساری زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کی سیرت ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، اور ہمارا محبت کا دعویٰ ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس زندگی کو اپنایا جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ابتدا جو ہے وہ کس کام سے ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں منافق کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء کی نماز۔ پھر اس کے بعد ضحیٰ کی نماز اللہ کے نبی پڑھی ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کے عمل ہی برباد کر دیتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو بندے نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نفلی روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیرات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے ساتھ کتنی نفرت دلائی، نہ حرام کھایا، نہ اپنی آل اولاد کو حرام کھانے دیا۔ جب چھوٹے سے بچے حضرت حسن نے ایک کھجور جب اپنے منہ میں ڈالی نا تو انگلی ڈال کر باہر نکال پھینکی اور کہا حسن ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ محبت تو یہ تھی نا، نہ حرام کھانا ہے نہ حرام کھانے دینا ہے، نہ سود کھانا ہے نہ سود کھانے دینا ہے، نہ جھوٹ بولا۔ نبوت سے پہلے کبھی اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، اب نبوت کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جب ہجرت کر کے نکلے تو حضرت علی سے کہا یہ ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو مجھے مارنے کے در پہ ہیں، یہ ان کی امانتیں دے کر صبح آنا۔ اللہ اکبر۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، ناانصافی نہیں کرنی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح اپنانا، ساری زندگی نبی پاک نے جو کام کیا وہ کرنا ہے۔ یہ آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کی غمی ہے۔ خوشی میں یہ کام اللہ کے نبی نے کہا حرام ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ غمی میں یہ کہا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا۔ خوشی اور غمی، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، قول و فعل و عقل، ہر چیز اپنا قول و فعل، ہر چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینا، چاہے اس کے سامنے میرے ماں باپ ہوں، میرے بہن بھائی ہوں، میری اولاد ہو۔ فرمایا لا یکون المؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میں محمد، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے اصل، کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح جناب رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں حکم دے دیں وہ کرو، اور جس سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ جب نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اتباع کا یہ عالم تھا صحابہ کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر گھریلو گدا حرام کر دیا ہے، خیبر کے موقع پر فرمایا تمہارے اوپر شراب حرام ہو چکی ہے، اور صحابہ کے دور میں شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اتنی عام شراب تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ادھر جناب رسول اللہ نے اعلان کیا، اور ادھر جو ہے وہ شراب مٹکوں کے مٹکے کاروبار ہے، لوگوں نے بہا دی، یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہے وہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، یہ برباد ہو جائے گا، نبی پاک نے اعلان کر دیا، ساری بہا دی۔ آج اللہ جانتا ہے کسی سے کہو نا سگریٹ چھوڑ دے، حقہ چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، وہ کہتا نہ بھائی یہ نہیں چھوڑتا، میری تو روٹی نہیں ہضم ہوتی، مینوں گیس ہو جاتی ہے، سب کچھ۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اسے حدیث سناؤ، اسے قرآن سناؤ، اسے کسی آیت سناؤ، جو مرضی سناؤ، وہ دعوے بڑے کرتا ہے مجھے محمد کے ساتھ محبت بڑی ہے، لیکن جب حدیث آ گئی ہے تو چونکے چنانچے چننا ناچے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جب بندہ چونکے چنانچے کرنا شروع کر دیتا ہے نا، سمجھو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال رہا ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر۔ صحابی فرماتے ادھر اعلان ہوا، ادھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ محبت تو یہ ہے، حرام نہیں کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ عالم تھا کہ کہہ دیا بس کہہ دیا۔ ایک مرتبہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں نا سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی۔ اب ہمارے ہاں میں نے یہ بڑی وضاحت کی ہے پچھلے چند خطبوں میں، یہ کڑے پہننا، یہ چھلے پہننا، یہ داغے پہننا اور یہ عجیب و غریب منظر بنا کر رکھنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، نہ یہ اولیاء اللہ کی علامت ہوتی ہے۔ سونے کی انگوٹھی، مرد کے اوپر سونا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، اتار کر جو ہے وہ پھینک دی، اتار کر پھینک دی۔ جب اتار کر پھینک دی نا تو بعد میں صحابہ نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو، جا کر گھر میں کسی کو دے دینا، کسی اور کو دے دینا، اللہ کے نبی نے صرف اتار کر پھینکی، یہ مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر تو نہیں حرام۔ صحابی کے الفاظ اللہ کی قسم سونے کے پانی کے لکھنے والے ہیں، اللہ ایسے نہیں لوگوں سے راضی ہو گیا، کہنے لگے جس انگوٹھی کو جناب رسول اللہ نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا نا، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ سونا رالیں ٹپکتی ہیں، رالیں، سونا تو نہ نہیں لین دیندے سانوں نا، تولا نہیں دیکھنے کو ملتا، سونے کی انگوٹھی ہے۔ مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، کہنے لگے نہیں یہ جناب رسول اللہ نے اتار کر پھینکی ہے، پھینک دی تو پھینک دی، یہ نہیں میں اٹھاؤں گا۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے قولی طور پر بھی محبت کی، انہوں نے عملی طور پر بھی محبت کر کے دکھائی۔ ہماری حالت، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سن کر اللہ کی قسم بال سفید ہو جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، لیکن مجال ہے ہم لوگوں کے اوپر قرآن و سنت کوئی اثر کرتا ہو؟ بال سفید ہو جاتے ہیں، ہم لوگ تارنے سے بعد آتے ہیں، یہ جو داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں ہم کبھی منڈوانے سے بعد آئے ہیں؟ سفید بالوں کی حیا تو اللہ بھی کرتا ہے، یہ تو مومن کا نور ہے۔ کوئی بھی بات، آپ کوئی ایک بات دیکھیں کہ ہم کس بات کو جناب رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور کس کو ہم پہ سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، کہاں پر ہم کو نہیں بتایا جاتا۔ پورے گھنٹوں اتنی مساجد ہیں محلوں کے اندر، اتنی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتی کا بات اثر کرتی ہو؟ ہم صرف یہ بات کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، مولوی کی زبان میں تاثیر نہیں، مولوی کی زبان میں تاثیر نہیں، بھائی قرآن کی وہ تاثیر ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے زبان میں تاثیر ہے کہ نہیں؟ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں، شیطان بہکاتا ہے اور انسان پھسل جاتا ہے۔ آپ اپنا قول فعل دیکھ لیں، ہماری نمازوں کی حالت دیکھ لیں، ہماری مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، حلال و حرام دیکھ لیں، سود کے بارے میں دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو حرام کے بارے میں بتاؤ نا، وہ کہتا ہے وہ مولوی کہتا ہے جائز ہے، چلو کام ختم ہوا۔ ایک حرام کہتا ہے، دوسرے چار کہتے ہیں حلال ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا دل کرتا ہے کہ یہ میں کام کروں، ہیلے بہانے کرتا ہے، اپنے لیے آسائشیں اور گنجائشیں پیدا کرتا ہے، جبکہ صحابہ کی عادت یہ نہیں تھی۔ اب امام صاحب نے بتائیں، دوسرے صحابہ نے جب کہا کہ سونے کی انگوٹھی ہے اٹھا لو، یہ تمہارے گھر کے کام آ جائے گی، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، صحابی نے کیا کہا؟ جس کو جناب رسول اللہ نے اتار دیا اس کو اٹھا سکتا؟ اللہ اکبر! ایسے نہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ انہوں نے دنیا کو نبی پاک کے سامنے مقدم نہیں رکھا بلکہ پیچھے کر دیا، اور اتباع کا یہ عالم تھا۔ اللہ کی قسم اگر ان کی زندگی کے واقعات پڑھے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے انسان۔
صحابی فرماتے ہیں قبلہ تبدیل ہو گیا نماز کی حالت میں، ہم دوسری جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تبدیل ہو گیا، شروع میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ، جب قبلہ تبدیل ہوا نا تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں کسی بندے نے آ کر کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کا تو قبلہ تبدیل ہو گیا، نبی پاک تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اپنی نماز پوری کر لیں، چلو اگلی نماز میں جا کر مسئلہ پوچھ لیں گے، کوئی بات پوچھ لیں گے۔ اللہ کی قسم، ان صحابہ کی محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا عالم یہ تھا، نماز کے اندر امام گھوم گیا، مقتدی بھی پیچھے ہی گھوم گئے، نماز کی حالت میں ہی یہ نہیں سوچا کہ اگلی نماز کا انتظار کر لو، چلو مسئلہ ہی پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کوئی سختی نہیں کرنی تھی، لیکن اتباع کا عالم یہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بتایا اگر اللہ کے نبی نے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر ہمارا کیا کام ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک نے نماز پڑھی، نماز جوتوں میں پڑھ رہے تھے، جوتے پہن کر، جوتا پاک ہونا نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں قبرستانوں میں لوگ جائیں نا جنازوں کے اندر، اتنا اہتمام تو ہوتا نہیں، مٹی ہوتی ہے، آگے آگے سردی ہے نا، جرابیں پہنی ہوتی ہیں، بوٹ پہنے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ جرابوں کے اتار کر مٹی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پہننے ہی نہیں دیتے، صاف جوتا ہو اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے، فرض بھی ہو جاتی ہے، جنازہ تو بعد کی بات ہے۔ کسی جگہ پر مٹی ہے نہیں بھائی اہتمام، جوتا صاف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی گندا نہیں، گندگی نہیں لگی ہوئی، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جوتوں میں نماز پڑھی، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب امام کوئی حرکت کرے نا تو پیچھے مقتدیوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو صحابی فرماتے ہیں ہم نے بھی پیچھے جوتے اتار دیے، جب سلام پھیری نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اتار دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو یار دوسری بات ہی نہیں ہے یہاں پر، ہم کیا کرتے ہیں، حدیث سنی، بات پتہ چل گیا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن جب پتہ میری مرضی کے خلاف ہے اس میں تعویل کرتے ہیں، تعویل، اور یہ تعویلیں کرنے والا کام ہی شیطانی کام ہے۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے کہا نا نا نا، میں آگ کا اور یہ مٹی کا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، لہذا میرا اس کے ساتھ سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں، کر لی نا تعویل۔ مسئلہ کیا تھا، سجدہ کرو، سجدہ کر دیتا، مسئلہ تو اتنا مشکل تھا ہی نہیں، لیکن تعویل کی، جب تعویل کی تو دھتکار دیا گیا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے جوتے اتارے ہیں، صحابی فرماتے ہیں ہم نے بھی اتار دیے، کہا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے نماز کی حالت میں، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ گند لگا ہوا ہے، آپ کا جوتا ناپاک ہو گیا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، تو میں نے نماز میں جوتے اتار دیے، تو تم نے اتار دیے، کہا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ تو یہ ہے۔ صحابیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں جو ہے وہ بازاروں میں نا ایسی چلتی پھرتی تھی ادھر ادھر، درمیان میں چل لی، اج میں ساڑیاں نہیں ٹور دیاں، آگے آگے آئی ہیں نا دو چار بیبیاں تو ہی اگے نہ کہ وہ ہونا تو وہ درمیان جو ہے نا ڈون ٹور دینے پہ ڈون، دو چار اکٹھی ہو جائے باتیں کرتی ہیں، یہ نہیں پتا کہ پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی عورت کو کہہ دے کہ بھائی آپ سائڈ پر ہو جائیں، یا کسی کو ہاتھ کو موڈا لگ جائے، پھر دیکھو تھی ہوں کی وہ صحابیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو کیا ہو گیا کہ وہ راستوں کے درمیان میں چلتی ہیں، جب صبح کی نماز میں دیکھا تو ہم میں سے عورتیں اس طرح دیواروں کے ساتھ چلتی تھی کہ گویا کے کپڑے جو ہے وہ پھٹ نہ جائیں۔ حکم نازل ہوا پردے کا حکم نازل ہو گیا، جب حکم نازل ہوا نا تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیسا مسئلہ ہے، کسی کے پاس کپڑا تھا نہیں تھا، اس نے ادھار لے کر پردہ کیا اور صبح نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ حکم آ گیا تو مطلب یہ ہے حکم آ گیا۔ ساری زندگی کیا ہماری عورتوں نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ کیا قرآن کی آیت کا مطلب نہیں سنا؟ مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، کتنی عورتیں کرتی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ دیور موت ہے، دیور سے پردہ بنتا ہے، جیٹ سے پردہ بنتا ہے، بہنوئی سے پردہ بنتا ہے، کیا یہ فرمان نہیں سنا؟ سنا ہوا ہے، لیکن مانے کون؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اور تم نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ گویا کہ جہاں جہاں پر اللہ کے نبی کی بات کو سنا وہیں پر مان لیا،
اسی کا نام اطاعت اور فرما برداری، یہی محبت کا تقاضا ہے جو بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے فعل کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی بات کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنی ہے جس طرح آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح محبت کرنی ہے۔ آپ کو عاشق تو بڑے ملیں گے ربیع الاول میں، لیکن آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو نبی پاک کی وہ حدیث آپ کو سنائیں کہ آپ نے مرتے ہوئے، فوت ہوتے ہوئے آپ نے اپنی آخری ایام میں بھی کہا تھا لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ نے اپنی آخری وصیتوں میں فرمایا تھا جھنڈیاں لگانے والے ملیں گے آپ کو، حلوہ بانٹنے والے ملیں گے، اعلان کرنے والے، محفل کروانے والے ملیں گے، لیکن آپ کو داڑھی بڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ داڑھی مونڈ کر کہے گا میں محفل کروا رہا ہوں، نماز چھوڑ کر کہے گا میں محفل کروا رہا ہوں، اذان کو سنی انسنی کر کر کہے گا میں محفل کروا رہا ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ یہ دعویٰ اللہ کی قسم سچا دعویٰ نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ شیطان نے ہمیں جو ہے وہ بہکایا ہوا ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سچی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو مان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اپنا لو۔ سچی محبت یہ ہے اذان ہو بندہ مسجد میں ہو۔ سچی محبت یہ ہے کہ بھئی آپ کا پتہ چل گیا یہ خوشی ہے بس ٹھیک ہے، رسم و رواج پیچھے ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے خطبے کا جو لب لباب اور خلاصہ کلام ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ جو محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ جس بندے کے سامنے ایک اللہ کے نبی کا فرمان پڑا جائے اور وہ کہے نا میں نہیں مانتا، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اس نے نبی پاک کی بات کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ جو کہہ رہا نا میں نہیں مانتا، قرآن کی ایک آیت، اللہ کے نبی کا ایک فرمان، جو کہ میں نہیں مانتا، وہ کلی طور پر ہے یا عملی طور پر ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، آپ کی بات کے ساتھ بھی، آپ کی ذات کے ساتھ بھی۔ ذات کے ساتھ تو ہم محبت کرتے ہیں، لیکن بات کے ساتھ ہم میں سے محبت کرنے والے بہت کم ہیں ہم لوگ، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میں محمد تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں گا، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب خوشی آئے تو کہو یار قرآن و سنت کا مسئلہ کیا ہے، جب غمی آئے تو قرآن و سنت کا مسئلہ کیا ہے، یہ بات قرآن و سنت والی ہے، یہ مقدم رکھی جائے گی، باقی باتیں پیچھے پھینک دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔